अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग सूरह अलग की आयत नंबर 6 से 19 तक इंशाअल्लाह ताला तफसीर बयान करेंगे। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा, ताकि जो हमें हर आयत में अल्लाह ताला ने बहुत बारीकी से हम सब के लिए मैसेजेस भेजे हैं, ताकि हम अपनी ज़िंदगी में उसे अमल में ला सकें और अपनी ज़िंदगी और आखिरत को अल्लाह के फरमा बरदार तरीके से जो अल्लाह ने फरमाया है उस पर हम चला सकें और चल सकें इंशाअल्लाह ताला। तो चलिए दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। तो आयत नंबर 6 में कहा जा रहा है, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, हरगिज़ नहीं बेशक इंसान अलबत्ता सरकशी करता है। हरगिज़ नहीं बेशक इंसान अलबत्ता सरकशी करता है, यानी कि जो है अलीशान से है, इन इंसान से है, अल इंसान से मुराद आम इंसान मुराद है या फिर अबू जहल मुराद है। कहा जाता है कि यहाँ से आखिर सूरत तक यानी कि आयतें ख़ास कॉन्टेक्स्ट में उतरी हैं, यानी कि अबू जहल के बारे में है। यानी कि 1 से 5 तक तो इक़रा बिस्मि अल्लाह ताला ने हमें बताया है पढ़ने लिखने के लिए, और कलम की हमें उसकी अहमियत बताई गई है। और फिर इसमें आयत नंबर 6 से और 19 तक के में अबू जहल का जिक्र आया है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अबू जहल कौन था। जब उसे ये पता चला, जो अबू जहल है ना, अबू जहल के बारे में है कि अबू जहल जब उसे ये पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरम में नमाज पढ़नी शुरू की है, तो उसने क्या किया कि कुरैश के लोगों से पूछा कि क्या ये खबर सच है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है ना धमकी दी और कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके की इबादत ना करें, यानी कि रुकू सजदा, वो नमाज पढ़ते थे ना, नमाज पढ़ना शुरू किया था तो उसको ये नागवार गुजरता था। तो अगर करते देख लिया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पर पाँव रख दूंगा। और एक बार हुआ भी ऐसे, एक बार ऐसा किया भी उसने। तो ऐसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे तो वो आगे बढ़ा अपना इरादा पूरा करने के लिए, लेकिन लोगों ने देखा कि एकदम पीछे हट गया। पूछा कि तुम पीछे क्यों हटे। उसने कहा कि मेरे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में आग की खंदक थी। यानी कि बुखारी की हदीस है कि अबू जहल ने जो है ना कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के पास नमाज पढ़ने से बाज ना आए तो मैं उसकी गर्दन पर पाँव रख दूंगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंची थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ने फरमाया कि अगर ये वो करता तो फरिश्ते उसको पकड़ लेते, वो जो है मुझ पे हमला नहीं कर पाता। यानी कल्ला का मीनिंग है कि हरगिज़ नहीं, यानी कि हक्कन बात जो है ना बिल्कुल दुरुस्त है। यानी कि ये पूरी आयत बोले ये जो है ना, ये कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा, बेशक इंसान अलबत्ता सरकशी करता है। यानी कि अबू जहल जो है अबू जहल को उसका नाम जो है दौरे जहालियत में अबुल हिक्म था, यानी बहुत पढ़ा लिखा शख्स था। अरबन में जो है ना चंद ही लोग जो थे, अरबन में कि बहुत चंद ही लोग जो है ना पढ़े लिखे थे, यानी बहुत पढ़ा लिखा और बहुत समझदार और बहुत ज़बरदस्त जानने वाला शख्स था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम अबू जहल रखा था। क्यों उसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम अबू जहल रखा था? जहल मतलब जाहिल इंसान, इतना पढ़ा लिखा था फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम अबू जहल रखा था, क्योंकि जिसके पास दीन नहीं है वो अबू जहल ही है। यानी कि जो है ना जहालत का बाप, यानी कि जहालत का बाप अबू मतलब अबू होते हैं ना, तो इसलिए जहालत का बाप था वो। इन आयत को एक जो है ना इकरा के साथ क्यों रखा गया है? जैसे इस आयत में 1 से 5 तक में इकरा के साथ ये आयत क्यों रखी है? अगर रब का नाम जो है ना रब का नाम नेकी है जो है, अगर रब का नाम नेकी है तो इल्म इंसान को क्या बना देता है? यानी कि सरकश अबू जहल बना देता है, और वो इल्म इंसान के लिए और ज़्यादा नुकसानदेह हो जाता है। उसके अंदर अक्कड़ पैदा कर देता है, उसके अंदर सरकशी आ जाती है। वो जो है हम नाफरमानी में हद से आगे बढ़ जाता है। फिर दूसरे लोग भी उसके पीछे चल पड़ते हैं और कहते हैं कि वो पढ़ा लिखा है, वो सिर्फ खुद नहीं भटकता, यानी कि बल्कि वो क्या है ना कि औरों को भी भटकाता है, औरों को भी साथ ले चलता है।
ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 6 کیا ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی، یعنی کہ بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. ہرگز نہیں، بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ پڑھے لکھے ہوں اور اگر دین کا علم نہ ہو تو وہ جاہل میں ہی شمار ہوگا. ٹھیک ہے. تو آیت نمبر 7 میں کہا جا رہا ہے الراہ استغنا، الراہ استغنا، کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز. وہ کیا دیکھتا تھا؟ کہ اس بنا پر کہ وہ دیکھتا ہے خود کو بے پرواہ. بہت سے لوگ دنیا میں جو ہے نا بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، پر وہ خدا کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو بہت سارے ڈگریاں ہیں. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس جو علم ہے وہ مذہب والوں کے پاس نہیں ہے. جو دین جانتے ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ان کو بہت حقیر سمجھتے ہیں. یعنی کہ دینی لوگوں کے پاس جو ہے نا نہیں ہے. کیونکہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا شاید دین کا نام لینے والوں نے خود لکھ لیا ہے. وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قرآن ہے وہ خود سے لکھا گیا ہے. یہ جو ہے نا سب کچھ اپنے پاس سے جو ہے نا بتاتے پھر رہے ہیں. اور اس بنا پر جب انسان جو ہے سرکشی کرتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. جب وہ کسی چیز کو حقیر سمجھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے. کیونکہ یہاں پہ راہو کا جو لفظ آیا ہے تو یہاں پہ راہو کا جو لفظی معنی ہے کہ دیکھنا، دیکھا ہوتا ہے. لیکن صرف دیکھنا نہیں، سمجھنا ہے، خوب سمجھنا ہے. یعنی خوب خود کو سمجھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ خوب خود کو سمجھنا ہے. یعنی کہ استغنا کا لفظی معنی کیا؟ غنی سے ہے. یعنی کہ غنی وہ جسے دوسرے کی ضرورت نہ ہو. یعنی بندوں میں سے وہ خود کو بے نیاز سمجھتا ہے. کیا ہے؟ بندوں میں سے وہ خود کو بے نیاز سمجھتے ہیں، بہت بڑا خود کو سمجھتا ہے اور باقی سب کو چھوٹا سمجھتا ہے. یعنی کہ جو دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو قرآن کی سمجھ رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، اس کو چھوٹا رکھتا ہے دنیا کی ڈگری کے سامنے. ٹھیک ہے. تو وہ کون سی جو ہے نا، وہ کون سی چیزیں ہیں جب بندوں کے پاس آ جائے تو وہ دوسروں سے بے نیاز سمجھتا ہے؟ تو پہلا کیا ہے؟ علم. اور دوسرا کیا ہے؟ مال. تو علم کے جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے تو علم کے بنا پر اس کی جو تھنکنگ ہے انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو جاتی ہے. کیا ہے؟ انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو جاتی ہے. وہ اپنی عقل سے سوچتا ہے. پھر وہ کسی کی بات نہیں سنتا. پھر وہ کسی کی بات سے جو ہے نا نہیں جو ہوتا ہے نا، کسی کی بات سے متاثر نہیں ہوتا. اب اگر وہ علم درست ہو، حق ہو، تو بھی اس کو فائدہ دیتا ہے. جب علم جو ہے درست ہو، حق ہو، وہ تو ہی وہ بھی اس کو فائدہ دیتا ہے. اگر وہ علم اللہ کے نام کے بغیر ہو تو پھر اور اللہ کے نام سے دور کر دیتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے نام سے دور کر دیتا ہے. یعنی صرف دنیا کا علم ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا. دنیا میں ہے تو ہمیں علم حاصل کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سرکشی نہیں کرنی. ہمیں اپنے آپ کو سب سے بڑا نہیں سمجھنا ہے کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے تو ہم کسی کو بھی حقیر سمجھیں، کسی کو بھی چھوٹا سمجھیں. نہیں. لیکن جو دنیا کے علم کے ساتھ ساتھ رب کا علم رکھتا ہے، یعنی قرآن کا علم رکھتا ہے، تو اس کے اندر وہ سمجھ پیدا ہوتی ہے کہ کس کے ساتھ. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ پوری فل موٹیویشنل بک ہے. ہم لوگ ایک آیت کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہماری زندگی، ہمارے دل جو ہے نا اندر سے نرم ہونا شروع ہو جائیں گے. ہماری سوچ جو ہے نا پازیٹیو ہونا شروع ہو جائے گی. ہم جو بھی سوچیں گے، جو بھی کریں گے، تو اللہ کے جو ہے نا بتائے ہوئے دین کے حساب سے سوچیں گے کہ ہاں یہ غلط ہے تو ہمیں یہ ایسا نہیں سوچنا چاہیے. یہاں تک کہ ہمیں اندر سے کسی کے لیے سوچنے کے لیے، برا سوچنے تک کے لیے قرآن میں منع کیا گیا ہے. تو یہ سب چیز کب آئیں گی؟ جب ہمیں قرآن کا علم ہوگا تبھی ہمارے اندر یہ سب چیزیں آئیں گی. جب ہمیں صحیح اور غلط کرنے میں فرق سمجھ میں آنے لگے. یعنی قرآن ہمیں صحیح اور غلط فرق کرنے کے لیے سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ اور اسی طرح انسان کے پاس مال ہو تو مال بھی انسان کو بہت جو ہے نا سرکش بناتا ہے. یعنی کہ مثلا جیسے آپ اگزامپل لے لیں کہ سورۃ الحمزہ میں بھی آیا ہے کہ الذی جمع مالو و عددا، یعنی کہ اخلدا مالو عددا انہ کیا ہے؟ الذی جمع مالو عددا. ٹھیک ہے. تو اس بنا پر وہ لوگوں کو تانے دیتا ہے. اس آیت میں کیا آیا ہے؟ اس صورت میں کہ جو ہے کہ اس ہمازہ میں کیا آیا ہے کہ الذی جمع مالو عددا، وہ مال جمع کرتا ہے اور گن کر رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہمازہ میں اس طریقے سے آیا. تو اس بنا پر وہ لوگوں کو کیا ہے؟ تانے دیتے ہیں. جو اس میں تو ہمازہ اور لمازہ جو ہے اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ جو تیار کی گئی ہے
जहन्नुम और जन्नत, तो जो ताने देता है, जो ग़ीबत करता है, तो उससे भी इंसान क्या सरकशी करता है। तो अगर अल्लाह बंदों पर रिज़्क़ वसी कर दे तो ज़मीन में जो है ना बगावत कर दे, यानी कि वो बगावत करने लगते हैं, सरकशी करने लगते हैं, कर दे। यानी कि जैसे फ़िरौन के पास क्या नहीं था, फ़िरौन को अल्लाह ताला ने कितनी मतलब बादशाहत है, पैसा है, माल है, सब कुछ उसको नवाज के रखा था, तो वो क्या समझता था अपने आप को सबसे बड़ा, अपने आप को ही वो खुदा समझता था। और कारून का ख़जाना, जो कारून के पास खजाना था उससे भी, लेकिन इन लोग का एंड कैसे हुआ आप देखिए ना, कि अगर ये जो इंसान अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, लेकिन अल्लाह है सबसे बड़ा, वो दिखा देता है कि वक्त आने पर वो दिखा देता है कि मैं हूँ सबसे बड़ा। फ़िरौन की लाश तो अभी भी मिस्र में पड़ी हुई है, तो वो आज तक ना तो उसको ज़मीन ने दफनाया, ना तो उसको समुंदर ने निकला, यानी किसी चीज़ ने उसको बाहर उठाकर फेंक दिया। ये अल्लाह की कुदरत है, और वो किस लिए है, वे हम सब बंदों को सिखाने के लिए कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो हमें किस पर यकीन रखना चाहिए, अल्लाह ताला पे यकीन रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है कि यहाँ ये जो है ना, ये है सरकशी की वजह से वो क्या अपने आप को गनी देखता है, अपने आप को बहुत मालदार समझता है। कि सुलेमान इस्लाम के पास भी इल्म जो है ना, इल्म और माल दोनों था। सुलेमान जो सहाबी लोग थे ना, जो जा चुके हैं, तो उनकी भी जो नेक थे ना, उनका कैसा रवैया था। तो वो क्या करते थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास भी इल्म भी था, बहुत ज़्यादा इल्म था, और माल भी था। तो वो उन्होंने इस माल से क्या हासिल किया, माल उसके क्या है, उसके रब की याद और इल्म में जो है ना इजाफे का ज़रिया बना। माल जो उनका माल था, उनके रब की याद में, यानी कि अल्लाह की तरफ रुजू किया और इल्म में इजाफा किया, इल्म सीखा, और क्या है उसका इल्म इसके इजाफे का ज़रिया बना। तो फ़र्क किस चीज़ का है, यहाँ पे फ़र्क किस चीज़ का है, तो इल्म और माल बुरे नहीं है, इल्म और माल जो है बुरे नहीं होते हैं, डिपेंड करता है कि वो है किसके पास, वो है किसके पास। वो घमंड लोगों के पास है, जिसके पास ज़्यादा तकब्बुर होता है, या फिर अगर जो नरम दिल होता है, या जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है, जो नेक होता है, उनके पास है। तो उनके पास माल खर्च करने का, या इल्म को किस तरीके से वो लेते हैं, जैसे इल्म उनके पास आए तो वो दूसरों को भी सोचते हैं कि उनके तक भी ये इल्म पहुंच जाए, ताकि वो भी जो है ना सही राह पे चल जाए। लेकिन किसी के पास जब जो तकब्बुर वाला होता है, अगर उसके पास इल्म और माल चला जाए, तो वो इल्म में अपने आप को ही सबसे बड़ा समझ लगता है, मैं जो बोलता हूँ, जैसा बोलता हूँ, मैं ही सही हूँ। और फिर जो माल होता है, माल की भी सरकशी आ जाती है, यानी कि घमंड आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये फ़र्क है। तो इल्म क्या है, इल्म तो इब्लीस के पास भी था, लेकिन वो क्या बन गया, शैतान बन गया, क़यामत तक के लिए वो शैतान बना। इल्म इतना था इब्लीस के पास कि वो अल्लाह का नेक बंदो, मतलब जैसे वो बना तो था तो वो जिन, लेकिन वो फरिश्तों के साथ रहता था, लेकिन तकब्बुर ने उसको शैतान बना दिया। उसके अंदर तकब्बुर ही था ना। जब अल्लाह ताला ने उसे आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, तो उसने सजदा नहीं किया, तो उसने अल्लाह की बात नहीं मानी, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। उसने क्यों नहीं माना कि जो आदम इस्लाम को मिट्टी से बनाया गया था, तो उसने कहा कि मिट्टी, मैं तो आग से बना हूँ, वो तो मिट्टी से बने, यानी उनको कमतर समझा। उसने उनको देखा, लेकिन ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है, हुक्म किसका है, हुक्म किसने दिया है कि ये काम करो, सजदा करने के। क्योंकि अल्लाह ने उनके अंदर रूह फूकी थी, अपनी रहमत दिखाना चाहते थे अल्लाह ताला। तो अल्लाह ताला अपनी कुदरत दिखाना, अपनी कुदरत को सजदा करने के लिए बोल रहे थे। तो लेकिन उसने क्या समझा, उसको तकब्बुर आ गया। उसने सोचा कि मुझे तो आग से बनाया, वो तो मिट्टी से है बने हुए, तो मैं उनको क्यों सजदा करूं। तो उससे वो क़यामत तक के लिए वो शैतान बन गया। तो हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कहीं तो ये सिफत नहीं है कि इल्म आने के बाद हम अपने आप को सबसे बड़ा समझने लगे, या फिर इल्म आने के बाद हम लोगों से मतलब ताने कशी करके बात करने की तुमको तो कुछ नहीं आता। इस तरीके से हमें अमल नहीं करना है इंशाअल्लाह ताला। तो माल क्या है, फ़िरौन के पास भी था, कारून के पास भी था, तो वो क्या है इंतहाई सरकश बन गया। और माल अबू लहब के पास भी था, तो उसका क्या, ना माल कमाया तो और ना उसको जब उसने कमाया, ठीक है ना। तब मा अगना अन्हु माल हुआ माँ कसब, ना उसको माल कमाया और ना ही, सूरह लहब में है ना, सूरह लहब में तब्बत यदा अबी लहबी हुआ, तब मा अगना अन्हु माल हुआ माँ कसब, ना उसको माल कमाया और ना जो उसने ना उसकी औलाद, कोई काम नहीं आया उसको इसकी मौत कैसे हुई थी कि उसको तो बस ऐसी बस दूर से उनकी औलाद ने एक डंडे के ज़रिए से उसको ऐसे दफना दिया था, ढकेल दिया था एक खड्डे के अंदर ऐसे ढकेल दिया था उनको, इतनी गंदी
खबीस मत, क्योंकि उनको उसको ऐसी बीमारी लग गई थी कि उसके अंदर से बदबू आ रही थी, ऐसी उसकी जो है ना जो है ख़तरनाक मौत हुई थी। तो उसके वजह से क्या हुआ था कि उसके करीब कोई नहीं जाता था, क्योंकि उसके अंदर से इतनी बदबू आ रही थी। तो उनके जो है ना औलाद ने भी क्या किया, उनके करीब नहीं गया, वो क्या किया, उनको इसी तरीके से दूर से डंडे से ढकेल दिया एक खड्डे में, उनको दफनाया नहीं अच्छी तरीके से, जिस तरीके से दफनाना चाहिए। तो ऐसी मौत होती है जिनके अंदर सरकशी आ जाती है, जिनके अंदर तकब्बुर आ जाता है, या इल्म का हो या फिर माल का हो। तो ठीक है, तो यहाँ यही हाल अबू जहल का था। तो अब आयत नंबर 8 में देखते हैं कि इन्ना इला रब्बिका रुजा, बेशक तरफ आपके रब के पलटना है। ये हमें इसी बात को ध्यान में रखना है, हर वो काम करने, हर वो छोटे से छोटा गुनाह करने के लिए, हर वो बड़े से बड़ा गुनाह करने के से पहले हमें ये सोचना है कि हमें कहाँ लौटना है, हमें अल्लाह ताला के पास लौटना है। बेशक तरफ आपके रब के पलटना है, हमें वहीं जाना है। जितनी भी ज़िंदगी हो हमारी, हमें बस चंद दिनों की हमारी ज़िंदगी बची है, तो जो है बस हमें उसके बाद फिर अल्लाह की तरफ ही हमें पलटना है। तो बेशक तेरे रब की तरफ है मतलब फिरना है, यानी कि लौटना है, वापसी है। यानी कि इंसान के पास कितना भी इल्म हो, माल हो, तो उसकी क्या है, असलियत क्या है कि सब कुछ यहीं रह जाएगा। जितना भी माल कमा ले, जितना भी इल्म और जो है ना डिग्रियां जो है इकट्ठी कर ले, लेकिन सब यहीं रह जाएगा जब तक रब का नाम बीच में ना हो, जब तक जो है रब का नाम ना ले वो, तब तक उसमें ना तो बरकत आएगी, ना उसके अंदर वो सलाहियत आएगी, ना वो अच्छा सोच पाएगा, ना वो अच्छा समझ पाएगा, क्योंकि अल्लाह का जिक्र से वो दूर है। अल्लाह की जो रहमत हम लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कुरान नाजिल फरमाई, इतनी बड़ी कुरान अल्लाह ताला ने जब से दुनिया बसी है और एंड तक की इसमें पूरी मतलब बताई गई है। अगर हम इसके एक एक वर्ड को समझे, एक एक आयत में, एक एक सूरतों में ऐसी बारीकी है कि हम इंसान ही चेंज हो जाएंगे कि किस तरीके से अल्लाह ताला हमें सोने का तरीका, उठने का तरीका, बैठने का तरीका, हर चीज़ का सलीका सिखाया है, हमें कैसे बात करनी है, कैसे रहम दिली दिखानी है, कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है, रिश्तेदारों के साथ कैसा करना है, गरीबों के साथ कैसा करना है, मिस्कीनों के साथ कैसा सलूक करना है। तो और यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अगर मतलब किसी के सामने झुक जाओ तो फिर वो अल्लाह को पसंद है। झुकना आजिज़ी से, प्यार से, मोहब्बत से, किसी के लिए दिल में कोई खुन्नस नहीं, कोई हदस नहीं, कोई जलन नहीं, तो अल्लाह ऐसे इंसान को बहुत पसंद करता है। उसकी जज़ा भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला आखिरत में हमें देगा इंशाअल्लाह ताला। तो ठीक है, तो इसका क्या था, इन्ना इला रब्बिका रुजा, बेशक तरफ आपके रब के हमें पलटना है। तो आयत नंबर 9 में कहा जा रहा है कि अराइतल्लज़ी यन्हा, क्या देखा आपने उस शख्स को जो रोकता है। क्या बोला, क्या देखा आपने उस शख्स को जो रोकता है। तो क्या किया था अबू जहल ने आप सल्लल्लाहु को नमाज पढ़ने से रोकता था। क्या तुमने देखा उस शख्स को जो क्या है मना करता है, रोकता है, मतलब इशारा है अबू जहल की तरफ। तो ठीक है, तो आयत नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, अबदन इज़ा सल्ला, एक बंदे को जब वो नमाज पढ़ता है, यानी कि अबदन जो है ना एक बंदे को कहा जाता है, यानी कि इशारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जब वो क्या है नमाज पढ़ते हैं, उसी वाक़े की तरफ है जो हमने पहले इसको जैसे पहले बयान हो चुका कि जैसे अबू जहल जो है उनको नमाज पढ़ने से रोकता था और उनको धमकियाँ देता था कि अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो मैं तुम्हारे गर्दन पे पाँव रख दूंगा। ठीक है, तो आयत नंबर 11 में कहा जा रहा है राइता इन काना अलल हुदा, यानी क्या देखा आपने अगर हो वो हिदायत पर। तो क्या तूने देखा, क्या है राइता, यानी कि ताज्जुब गौर के लिए भी आता है, क्या है ताज्जुब के लिए और गौर करने के लिए भी आता है। देखो तो सही है या था वो हिदायत पर, देखो तो सही पहले की है कौन, अबू क्या है, कौन अब्द, यानी कि बंदे, कौन बंदे। यहाँ पे इशारा किसकी तरफ किया जा रहा है कि बंदों की तरफ, कौन की देखो तो सही कि वो हिदायत पर है कि नहीं। तो आयत नंबर जो है 12 में कहा जा रहा है औ अमरा बित्तक़वा, या वो हुक्म देता हो तक़वा का, वो क्या करता हो या वो हुक्म देता हो तक़वा का। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आयत नंबर
12 میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا وہ حکم دیتا ہے تقوی کا، یعنی خود بھی ہدایت پر ہے اور وہ لوگوں کو بھی تقوی اختیار کرنے کو کہتا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں پیدا ہوئے، جب وہ دین پھیلانا شروع کیے تو خود بھی علم حاصل کیا اور دوسروں تک یعنی کہ ایسا علم پھیلایا کہ سب جو ہے وہاں کے لوگ سارے کے سارے دین قبول کر چکے تھے. تو مکہ جو ہے نا فتح ہو چکا تھا، سب وہاں پہ مسلمان ہو چکے تھے، سب نے جو ہے اسلام قبول کر لیا تھا. تو ٹھیک ہے، آیت نمبر 13 میں کیا ہے، رائتا ان قذب وتولا، کیا دیکھا آپ نے اگر اس نے جھٹلایا اور اس نے منہ موڑا. کیا دیکھا آپ نے، کیا تو نے دیکھا وہ جھٹلاتا ہے اور منہ موڑتا ہے. یعنی کہ ایک بندہ کیا ہے، ہدایت پر ہے اور تقوی کا حکم دیتا ہے. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہدایت پر تھے اور تقوی کا حکم دیتے تھے. اور دوسرا بندہ کیا ہے، جو اس ہدایت اور تقوی کو جھٹلاتا ہے اور منہ موڑ کر چلا جاتا ہے. یعنی یہ شخص جو ہے اللہ کے بندے کو جو ہے نا ناحق جھٹلاتا ہے. کیا اس کے کبھی اس نے کبھی غور نہیں کیا کیا اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ ہمیں مطلب ہم کس کی بندگی کر رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا اس کے بدلے میں. کیونکہ دنیا کی زندگی بہت چھوٹی سی مچھر کے پر کے برابر، ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی دنیا کی جو زندگی ہے صرف مچھر کے پر کے برابر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے نا، سورہ بقرہ میں. لیکن یہاں کیا بولا جا رہا ہے کہ کیا دیکھا، کیا اس نے کبھی غور نہیں کیا کہ اللہ مطلب ہمیں جانا کس کے پاس ہے، ہم عبادت کس کی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 14 کا کیا ہے، 14 کا کیا، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا نہیں وہ جانتا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کیا وہ جانتا نہیں کہ بے شک اللہ جو ہے نا دیکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے. وہ بھول گیا کہ اللہ دیکھتا ہے. کیا ہے، وہ بھول گیا کہ اللہ دیکھتا ہے. یعنی کہ جیسے اس میں تھا نا کہ ان خلق الانسان من علق، اس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. پھر کیا ہے نا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی بات آئی کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے نام سے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا. پھر ٹھیک ہے، تو اپوننٹ کا ہے یہاں پہ، اپوننٹ کا یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ خود بھی جو ہے نا سیدھے راستے پر اور درست جو ہے نا اور راستے پر تھے اور دوسروں کو بھی تقوی کا حکم دیتے ہیں. ابو جہل جو تھا خود بھی گمراہ اور دوسروں کو بھی کرنے بھی نہیں دیتا تھا. وہ کیا تھا، خود بھی نہیں کرتا تھا اور دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا تھا. تو یہاں کتنا فرق ہے اس بات میں. تو آج بھی ابو جہل جیسے لوگ جو ہے نا موجود ہیں، کہتے ہیں کہ خود کو تو نماز بھی نہیں پڑھتے اور دوسروں کو جو ہے نا مصلی پر بیٹھے دیکھتے تو بولتے ہیں کہ کیا ہر وقت تم نماز کے مصلی پر بیٹھے رہتے ہو. کہ یہ روکنا نہیں ہے، یہ روکنا زبان سے، اور ایک روکنا کیا ہے، مذاق، ایک روکنا یعنی کہ مذاق اڑاتے ہیں. ایسے لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ اللہ دیکھتا ہے ان کی ساری جو ہے نا حرکتوں کو. اللہ دیکھتا ہے ان کی ساری حرکتوں کو، کہ وہ جو نماز پڑھتا ہے اس کا بھی مذاق اڑاتے کہ کیا یہ ہر وقت مصلی پہ بیٹھا رہتا ہے، کیا یہ جب دیکھو تو اس میں پڑھا رہے. لیکن ان کو کیا پتا، ان کے پاس علم ہی نہیں ہے وہ کہ وہ اس علم کا کیا، اس کی کتنی بڑی مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے یہ ہم سب کے لیے. لیکن اس نعمت کو ہم پہچانتے نہیں ہیں اور اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں. تو یہاں پہ آیت نمبر 14 میں کہا جا رہا ہے، 15 میں کہا جا رہا ہے کلا لئن ینتہی، یعنی کہ ینتہی لنصفا بالناصیہ، یعنی البتہ اگر نہ وہ باز آیا تو ہم ضرور گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے. کیا ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے. تو آیت نمبر 50 میں ہرگز نہیں، ایسے ہی ہوگا اگر وہ باز نہ آئے، اگر انہوں نے عبادت نہیں کی اللہ کی اور جو کرتے ان کو بھی روکتے تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ اگر اپنی حرکتوں سے وہ باز نہیں، یعنی کہ لنصفا بالناصیہ، یعنی
کہ تو ہم ضرور گھسیٹیں گے اسے پیشانی کے بالوں سے، البتہ ہم ضرور گھسیٹیں گے۔ تو حصفہ جو ہے نا، حصفہ کا جو لفظ ہے یہاں پہ نصفہ کا، تو یہاں پہ نصفہ جو ہے نا گھوڑے کے پیشانی کے بال کو کھینچنے کو کہا جاتا ہے، یعنی پیشانیت کے پورا سر، اگر کسی چیز کو کنٹرول کرنا ہے تو جیسے ہمیں جیسے سر کو ہی پکڑ لیں گے تو پوری باڈی جو ہے نا کنٹرول میں آ جاتی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، پورے بدن کی ہاتھ میں آ جاتا ہے کہ ہم ضرور جو ہے نا کھینچیں گے اسے، ضرور گھسیٹیں گے۔ کہاں گھسیٹیں گے؟ تو ناصیۃ قاذبۃ ناصیۃ قاذبۃ خاطیہ، کہاں گھسیٹیں گے؟ دیکھیں یہاں پہ پیشانی جو کیا ہے، جو جھوٹی ہے یعنی کہ خطا کار ہے، جو پیشانی جھوٹی یعنی پیشانی کے بالوں کو، یعنی کہ ناسیہ کا مطلب ہے جو پیشانی ہے، اور قاذب کا مطلب ہے جھوٹی، اور خاطیہ کا مطلب ہے گنہگار، یعنی کہ انسان کی جو سوچ سمجھ کی صلاحیت ہوتی ہے وہ اس کے جو ہے نا فرنٹل لوب میں ہوتی ہے، یعنی کہ جو آگے کا دماغ ہوتا ہے اس میں ہوتی ہے، یعنی کہ سامنے والے حصے میں ہوتی ہے۔ تو دماغ کے مختلف حصے جو ہے نا مخصوص کام کرتے ہیں، الگ الگ کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انسانی دماغ کے اندر انسانی دماغ کی ہی جو ہے نا ربادی اور ابتدا کے لیے جس ترغیب اور جو ہے نا دوربینی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی سوچنے سمجھنے کی ارادہ اور نیت کرنے کی، وہ دماغ کے سامنے کے حصے میں ہوتی ہے، یعنی کہ انسان جب کسی کے خلاف پلان کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بھی تعلق اسی سے ہوتا ہے، یعنی کہ اسی سے ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب بتایا جا رہا ہے کہ ناصیۃ قاذبۃ خاطیہ، یعنی کہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور جو خطا کار ہے، ٹھیک ہے، جو خطا کار ہے، یعنی کہ اگر دماغ میں کسی کے خلاف جو ہے نا کھلبلی مچی ہوتی ہے تو بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم کچھ بھی سوچتے ہیں نا تو گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، کچھ سوچتے بھی ہیں غلط تو وہاں سے گناہ کا ہمیں جو ہے نا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ تو فَلْيَدْعُ نَادِيَ، آیت نمبر 17، فَلْيَدْعُ نَادِيَ، پھر چاہیے کیا ہے، بس چاہیے کہ وہ پکارے اپنی مجلس کو، بس چاہیے کہ بلائے اپنی مجلس کے ساتھیوں کو، یعنی کہ نادیہ جو ہے نا نما نہیں، یعنی کہ نادیہ اس کی ضمیر ہے، یعنی کہ نادی وہ مجلس جس میں مشورہ کیا جائے، جس میں جو ہے نا چیخ پکار ہو رہی ہو، یعنی کہ جیسے دار الندوہ تھا، آج کل جو ہے نا نفی کہتے ہیں قلب کو، جیسے قلب میں کتنی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، چیخ چلاہٹ ہوتی ہے، تو نادیہ یعنی کہ اپنی مجلس، یعنی اپنے جو ہے نا ساتھیوں کو، یعنی دوستوں کو، اپنے مددگار کو پکارو، چلاؤ، چیخو، ٹھیک ہے نا۔ تو آیت نمبر 8 میں کہا جا رہا ہے سند الزبانیہ، یعنی کہ اپنی مجلس کو عنقریب ہم بلائیں گے وہ دوزخ کے فرشتوں کو، یعنی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، سند الزبانیہ، عنقریب ہم بلائیں گے دوزخ کے فرشتوں کو، تو عنقریب ہم بھی پکاریں گے، جب وہ لوگ اس طریقے سے چیخیں گے پکاریں گے تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ عنقریب ہم بھی پکاریں گے زبانیہ کو، یعنی کہ زبانیہ جو ہے نا زبان ہے، یعنی کہ یزبنو یعنی کہ دیکھنے، دھکیلنے کو کہا جاتا ہے، کہ ہم جو ہے نا ہروم زبان اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جو ہے نا رنگ جو ہے نا رگڑا دے، یعنی کہ رگڑا دے، سب کچھ ہٹا دے، کیا ہے، نقشہ بدل دے، یعنی کہ نقتن زبن، یعنی کہ اس اونٹنی کو جو دودھ نہ دونے دے اور لات مار کے کیا ہے پرے ہٹا دے، یعنی کہ پیچھے کر دے۔ تو زبانیہ ایسے فرشتے ہیں جس کے ایک پر مارنے سے انسان رول کرتا پرے چلا جائے گا، یعنی کہ جہنم جو ہے نا مسلسل جو ہے نا مسلط فرشتے جو ہے نا جہنم کے جو ہے نا مسلط کر دیے جائیں گے، فرشتے ہیں، ان کا نام جو ہے زبانیہ ہے۔ تو جہنم کے پولیس کو کہتے ہیں، یعنی کہ جہنم کے داروغہ کو کہتے ہیں زبانیہ، یعنی کہ کیسی ہے وہ پولیس کہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، وہ کیسی پولیس ہے، وہ کیسے داروغہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے پابند ہے، یعنی کہ جو زبان اکرم جو ہے نا بچھو کے ڈنگ کو بھی کہتے ہیں، زبان اکرم بچھو کے ڈنگ کو بھی کہتے ہیں، کہ مراد یہاں جو دوزخ کے جو ہے نا جو ہے تنڈ جو ہے نا خو اور جو ہے نا ساخ دین، یعنی کہ فرشتے جو ہے نا جو
جو دو زکیوں کو کیا کریں گے؟ دوزخ کی طرف دھکیلیں گے. دو زکیوں کو کیا کریں گے؟ دوزخ کی طرف دھکیل دیں گے. ان کو زبانیہ بولتے ہیں. تو آیت نمبر 19 کیا ہے؟ کلا لا تطیعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں، نہ آپ اطاعت کیجیے اس کی، نہ آپ اطاعت کیجیے اس کی، اور سجدہ کیجیے، اور قریب حاصل، اور جو ہے نا قرب حاصل کیجیے، اور قرب حاصل کیجیے. یعنی کہ ہرگز نہیں اس کی بات نہ ماننا. کون سی بات؟ کہ نماز نہ پڑھے. وہ کہتا تھا نا کہ نماز نہ پڑھے، کہ اس کی جو ہے نا مخالفت کے باوجود نماز نہیں چھوڑنی ہے. اس کے مخالف جیسے آج شیطان ہمیں بہکا کے رکھتا ہے، لیکن شیطان ہاتھ سے نہیں پکڑتا. وہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم نماز چھوڑتے ہیں. ہمارے ایمان کی کمزوری ہے جس سے ہم نماز چھوڑتے ہیں. کیونکہ قیامت کے دن میں نا شیطان یہی بولنے والا ہے کہ میں نے ان کو ہاتھ پکڑ کے نہیں روکا تھا، یہ ان کے دل میں یہ کمی تھی تبھی انہوں نے نماز چھوڑی. اگر ہمارا ایمان پختہ رہے گا تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، اور اس کو وقت پر بھی ادا کریں گے. کیونکہ جو دل جو ہے نا اٹکا رہے گا اللہ کی طرف، جس کا دل اللہ کی طرف اٹکا رہے گا، وہ تو کبھی غافل نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پہ اگر کسی کو کوئی نماز پڑھنے سے روکے تو رکنا نہیں چاہیے، کیونکہ سجدہ انسان کو اللہ کے قریب ترین کر دیتا ہے. سجدہ کیا کرتا ہے؟ کہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے. جہاں سجدے میں ایک آنسو گرتے ہیں اور وہاں آسمان پہ اس کا اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو حدیث ہے کہ رکوع میں اپنے رب کی جو ہے نا تعظیم بیان کرو. رکوع میں اپنے رب کی تعظیم بیان کرو، یعنی کہ سبحان رب العظیم پڑھو. اس میں دعا کثرت سے کرو، کیونکہ رکوع میں کی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے؟ کہ رکوع میں، سجدے میں تو ہمیں پتہ ہے، لیکن رکوع میں بھی کی ہوئی دعا جو ہے نا قبول ہوتی ہے. تو ایک حدیث میں اور آتا ہے کہ صبح سے کہاں دسرت سے سجدہ، یعنی کہ سبحان کا اللہ جو ہے نا سبحان رب العالی سے کہا، یعنی کہ درست سے سجدہ کیا کرو. درست سے یعنی کہ کیونکہ جب تم اللہ کو سجدہ کرو گے تو اللہ ہر سجدے کے بدلے تیرا درجہ بلند کرے گا. اللہ کیا کرے گا؟ ہر سجدے کے بدلے جو ہے نا درجہ بلند کرے گا، اور تیری خطا معاف کرے گا. کیا کرے گا؟ تیری خطا معاف کرے گا. ہم سب کی خطا جو ہے اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے. بندہ جو ہے اپنے رب کے قریب سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے. صحیح مسلم سے بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پہ سجدہ عطا کرتے تھے، تو اس لیے یہاں پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے؟ تو مومن کس سے پہچانا جاتا ہے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ تو صحابہ اکرام سجدہ کرتے تھے، خود سجدہ کرتے تھے، اور سجدے مومن کے چہرے پر سامنے آ جاتا ہے. جو سجدہ کرتا ہے، جو خلوص سے، اخلاص سے، نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، رکوع کرتا ہے اطمینان سے، اور ایک آیت کو سمجھ کر پڑھتا ہے، تو کیا ہے؟ اس کے چہرے سے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، سامنے آ جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو ہے نا سجدے میں انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے بندے کو عبادت کے لیے جو ہے نا پیدا کیا ہے. اللہ نے بندوں کو کیا کیا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور عبادت کا بہترین مقام کیا ہے؟ سجدہ ہے. اسی کے ذریعے قرب جو ہے نا ہو سکتا ہے، اسی کے ذریعے قرب حاصل ہوتا ہے. تو طویل سجدہ تو کیا ہوتا ہے؟ لمبا سجدہ. طویل سجدے ذہن کو بڑھا دیتی ہے. یعنی کہ جب ایسے ہم دماغ کی جو بڑھانے کی ہے نا، سب کے پاس یہ شکایتیں رہتی ہیں کہ ہمارا دماغ کمزور ہے، ہمیں یاد نہیں ہوتا، ہمیں پڑھائی نہیں ہوتی، ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت سمجھی ہم لوگوں کے لیے. اللہ تعالیٰ نے نماز رکھی ہے کہ اس میں ہر ایک ارکان میں اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں کہ آپ کو کوئی کھانا کھا کر کے پچانے کی ضرورت نہیں ہے، دوڑ بھاگ کرنے کی یہ نہیں ہے. ہم واکنگ کر سکتے ہیں، ٹہل سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن نماز، یہ جو 5 وقت کی جو نمازیں ہیں، اگر ہم اس کی جو ہے نا سجدے اور رکوع اتنے اطمینان سے اور اہتمام کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، ہر نفل بھی، سنت بھی، فرض بھی، ہر رکعات کو پڑھیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جسم ایسے الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ اچھے رہیں گے، اور ہر بیماری سے اور جو ہے نا شفا یاب رہیں گے. تو
یہاں پہ کیا ہے، طویل سجدہ جو ہے ذہن کو بڑھا دیتی ہے، یعنی کہ لمبا سجدہ کتنی فائدے ہیں. ہم کو پتہ ہے کہ لمبے سے ابھی ہم جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فٹافٹ کہتے ہیں، لیکن اگر اس کے فائدے جب سمجھ میں آ جائے کہ جب طویل سجدے کریں گے، لمبے سجدے کریں گے اور یہ سوچیں گے اللہ سے ہم باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری ساری باتیں سن رہا ہے، ہم جو بھی اللہ تعالیٰ جو بھی دعا پڑھ رہے ہیں یا مانگ رہے ہیں تو وہ تو ہم کیسا دل لگا کر پھر سجدہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہمیں اسی طریقے سے خشوع اور خضوع والی نماز پڑھنی ہے اور لمبے سجدے کرنے. تو آپ کو کوئی پلس نہیں کھانی پڑے گی، کچھ بھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہا نا، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، انسانوں نے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ آپ لمبے سجدے کرو تو آپ کے ذہن جو ہے نا تیز ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو اس پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، اللہ کی باتوں پہ ہمیں یقین رکھنا ہے، ہمیں سرکشی نہیں کرنی ہے جیسے ابو جہل نے کیا تھا، جیسے اس نے سجدے تو نماز سے ہی منع کر دیا تھا. لیکن جب نماز کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی قیمت پہ ہمیں نماز نہیں چھوڑنی چاہیے. تو یہاں اس جو ہے نا سورے میں نماز کی بھی بتائی جا رہی ہے اہمیت، کہ نماز جو ہے کسی بھی حالت میں ہمیں نہیں چھوڑنا ہے، معاف نہیں. چھوٹے عذر کی وجہ سے، چھوٹی کہیں بازار جانا ہے، کہیں شادی میں جانا ہے، تو چھوٹے عذر کی وجہ سے ہم نماز کو ہے نا چھوڑ دیتے، اس کو ہلکے میں لے لیتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے جو نماز ہے تمہاری، وہ تمہاری جو ہے نا کامیابی ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ضرور یقین رکھیں گے اور پورے دھیان اور توجہ سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ سب آج سے ہی تہیہ کر لیں کہ آج جب یہ آیت ہم سب کے سامنے آئی، ہمیں جب معلوم نہیں تھا، لیکن جب معلوم ہو جائے کہ اس آیت کی کیا خاصیت ہے، اس سورے میں کیا کہا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ ہم سب عمل کرنے والے بن جائیں. آمین اور ثم آمین. ٹھیک ہے، چلیے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ جو ہم سب کی نمازیں ہیں نا درست ہو جائیں اور ہم بہت اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ کے بہت قریب ہو جائیں. کیونکہ اللہ کے سامنے ہم ایک بارش انگلی بھی بڑھاتے ہیں نا تو اللہ اپنا پورا ہاتھ بڑھا دیتا ہے. یہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا راستہ ہے نماز. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے، ہم نے اس جو ہے صورت میں کیا سیکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نا بندوں کو اپنے قریب کر لیتا ہے. اور کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں کیا بتایا ہے کہ ہمیں لمبے سجدے کرنے ہیں. ٹھیک ہے نا، اللہ نے ہمیں اس سورہ میں یہ بھی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس لیے دنیا میں بھیجا ہے، کہ ہمیں عبادت کے لیے بھیجا ہے. کیونکہ رزق کی ذمہ داری تو اس نے خود لے رکھی ہے. تم جاؤ، رزق میں دیتا ہوں، میں دینے والا ہوں. تو اللہ ایسے راستے آسان کرے گا کہ جو ہم ابھی بھاگے چلتے ہیں انسانوں کے پیچھے، ان کے پیچھے، مال کے پیچھے، تو اللہ نماز کے ذریعے سے اللہ کے کیا اس آیت میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو مل رہا ہے کہ اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کے ساتھ اگر ہم جو بھی کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہے. تو اسے چھوڑ کر کریں گے تو اس میں کامیابی نہیں ہے. بھلے تھوڑے دن کے لیے آپ کو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو مل جاتے، وہ اللہ ہی کی رحمت اور نعمت ہے کہ وہ مل گئی، لیکن وہ کچھ آخرت میں اس کا کوئی یہ نہیں ہوگا. آخرت میں آپ اس کا وبال ہوگا اور اس کو جو ہے نا گلے میں توق بنا کر پہنا دیا جائے گا. جو مال اللہ کی راہ میں نہ خرچ ہو، یعنی کہ زکوٰۃ نہ نکالی جائے اور جو اللہ کی احکام ہے، حکم ہے، نہ کیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا. تو کام کے ساتھ ساتھ ہمیں عبادت کا بھی اہتمام کرنا ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال ضرور رکھنا ہے. یہ نہیں کہ صرف دنیا کے ڈگریاں لینی ہے اور رب کے جو ہے نا ذکر سے، رب کے جو ہے علم سے ہم دور رہیں، نہیں، ہمیں یہ بھی کرنا اور وہ بھی کرنا ہے. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. الحمدللہ ہم لوگوں کی تصویر جو ہے مکمل ہو چکی ہے. تو ہم ایسی زندگی میں ضرور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے عمل میں لائیں گے، ہم سب جو بھی سن رہے ہیں اس ویڈیو کو. تو چلیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک الرحمن الرحیم. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.